اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1984 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التکویر سے ہو رہا ہے۔ 30واں پارہ، 81ویں سورت 81۔ تمہیداً پھر دہرا دوں کہ یہ 29ویں 30ویں پارے کے آغاز پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں خاص طور پر کچھ واقعات کا تذکرہ آتا ہے۔ ان کی صورت یہ ہے، مثلا اس قسم کا چاند پھٹ جائے گا، سورج کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یا گہنا جائے گا، تاریکی چھا جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے یہ الفاظ آئیں گے ان آخری 2 پاروں میں یا ان صورتوں کے اندر۔ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر ان الفاظ کے یہ حقیقی معنی ان کو کہتے ہیں، پھٹ جانے کے معنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ حقیقی معنی اس کے ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ حقیقی معنی لیے جائیں تو اس کے مطلب یہ ہوگا کہ یہ جیسا کہا جاتا ہے یا جیسا وہ قرآن میں بھی ہے، یہ طبعی کائنات، یہ فزیکل یونیورس، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ یہ ازلی نہ ازلی ہے نہ ابدی ہو سکتی ہے، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے واقعات کا تذکرہ ہو کہ یوں اس طرح سے ہوگا اور یہ کائنات یوں ختم ہوگی، اگر اس کے معنی یہی لیے جائیں تو۔ لیکن میں اسے ترجیح نہیں دیا کرتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کائنات نے ایک دن ختم ہونا ہے، یہ ابدی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا بنیادی منصب انسانیت کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس کی مشکلات کا حل پیش کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ کس قسم کا نظام قائم ہوگا جس میں انسان سطح انسانیت پر پہنچ سکے گا۔ قرآن کریم کا منصب، وظیفہ یہ ہے۔ تو اگر یہ ان واقعات کے متعلق یہ ہو کہ آخر میں جا کے یہ طبعی کائنات اس طرح سے ختم ہوگی، تو اس میں رہنمائی کی بات نہیں ہے۔ اور پھر قرآن تو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ضابطۂ ہدایت ہے۔ یہ بات آخر میں جا کے ہونی ہے، اور وہ معلوم نہیں ہے کہ اب بھی کروڑوں سال کا عرصہ ہو جب یہ چیز پیدا ہونی ہے۔ یورپ کے سائنٹسٹ ان چیزوں کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں کہ جس رفتار سے سورج کی حرارت کم ہو رہی ہے، زمین کی حرکت میں فرق آ رہا ہے، کتنے کروڑوں سال کے بعد آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوگا۔ تو اگر کروڑوں سال کے بعد وہ واقعات رونما آنے ہیں تو اس دوران میں جتنے انسان ہیں ان کے لیے اس میں رہنمائی کی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے ترجیحاً یہ مسلک اختیار کیا کہ عربی زبان میں بھی، قرآن کریم میں بھی ان الفاظ کے مجازی معنی بھی لیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہر زبان میں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں۔ مجازی معنی اگر ان کے لیے جائیں تو اس میں 2 چیزیں ہیں جو سامنے آئیں گی۔ ایک تو وہ انقلاب عظیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفقا کے ہاتھوں سے حضور کی زندگی میں یا اس دور میں جسے صدر اول ہم کہتے ہیں، عہد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ میں جو انقلاب وہاں عرب میں آیا، ایک تو اس انقلاب کے متعلق یہ الفاظ آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایسا نظر آتا ہے قرآن کی روح سے کہ اس دور کے بعد پھر کچھ وہی عہد جاہلیت کا تاریک زمانہ آتا ہے۔ وہ
رسالت کے ہاتھوں یا نبوت کے ہاتھوں وہ انقلاب آیا تھا، اس کے بعد یہ تدریجاً انقلاب آئے گا، زمانے کے تقاضے آہستہ آہستہ انسانیت کو اس طرف لے آئیں گے، اور پھر وہ کوئی جماعت ہوگی جس کے ہاتھوں سے وہی دور دوبارہ آئے گا، یعنی قرآن کا دور جب میں کہہ رہا ہوں وہی دور، مساوات انسانیہ کا دور، تعظیم و تکریم آدمیت کا دور، وہ دور پھر آئے گا۔ تو یہ جو الفاظ قرآن کے آئے ہیں، ان میں ان کے مجازی معنی لینے سے ایک تو وہ انقلاب جو اس دور میں آیا تھا اس پر یہ منطبق ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ایسے انداز سے کچھ کہا گیا ہے کہ دوبارہ جب یہ انقلاب آئے گا تو اس کی بھی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں قرآن نے دی ہیں کہ کس طرح سے تدریجاً وہ آہستہ آہستہ اس دور پر پھر انسانیت پہنچے گی۔ کیونکہ پہلا جو معنی ہے، یعنی آخر میں مادی کائنات نے کس طرح سے ختم ہونا ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں چونکہ یہ رہنمائی کی بات نہیں تو میں وہ معنی نہیں لیتا۔ یہ جو دوسرے مجازی معنی لینے سے دو صورتوں کے یا دو انقلابات سامنے آئیں گے، ایک تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دور میں انقلاب عظیم آیا اس کا ذکر ہے، اور پھر جب یہ دوبارہ انسانیت میں وہی دور اور وہی نظام آئے گا اس کے متعلق کہیے کہ جیسے پیش گوئی کہتے ہیں یہ چیزیں آئیں گی۔ تو ان تمہیدی تعارف کی چیزوں کو سامنے رکھ لیا جائے تو قرآن کریم کے آخری دو پاروں کی بالخصوص یہ 30ویں پارے کی یہ جو صورتیں اور آیات ہیں ان کے سمجھنے میں پھر دقت نہیں رہتی۔ میں اسی اصول کے مطابق میں نے قرآن کو سمجھا ہے اور اسی کے مطابق اپنے درس میں سمجھایا کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ قمر جب شروع ہوئی چون سورت کا نمبر جو تھا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، الساعۃ۔ تو ہمارے ہاں کے عام مترجمین یا مفسرین جو ان چیزوں کو قیامت کے متعلق ہی سمجھتے ہیں تو ان کا تو وہ ہے کہ قیامت آئی، اور پھر شق القمر کا معجزہ ہمارے ہاں جو بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے یہ معنی لیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو اب آپ مسلسل درس میں آ رہے ہیں کہ یہ صورتیں یہ آیتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ در حقیقت اسی انقلاب کا ذکر ہے جو حضور کے ہاتھوں سے برپا ہوا۔ عرب جاہلیت جس کی نمائندگی قریش کر رہے تھے، ان کا اقتدار اور دبدبہ اور جلال وہ کسی کو سانس نہیں لینے دیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں داعی انقلاب واقعہ کے اعتبار سے بھی ایک یتیم، ایک غریب، جب آواز اٹھائی ہے تو کوئی جسے کہتے ہیں سیکنڈ کرنے والا بھی نہیں تھا، یا تھے تو کوئی ایک آدھ رفیق۔ ابتدا میں کوئی جماعت بھی پیدا ہوئی تو غریبوں کی، ان کی جو غلام تھے قریش کے نزدیک جو بہت ایچ اور نیچ درجے کے قبائل سے متعلق تھے، اور چند نفوس وہ 13 سال کا عرصہ، اور اس میں جو بدر کے میدان میں کل کائنات جو جمع ہوئی ہے تو وہ تاریخ یہی بتا رہی ہے نا کہ 313 تھے۔ کتنی رفتار سست تھی، کتنی جماعت کمزور تھی، اور مقابلے میں قریش اس دور کے عرب کے اندر تو ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی جنگ بدر میں جب ادھر سے وہی کل کائنات 313 تھی جو جنہیں لے کے حضور تشریف لے گئے،
ایک